بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم اسلام کے نظام قصاص و دیت کی روشنی میں قتل کی مختلف اقسام اور ان کی سزاؤں پر بات کریں گے۔ ناظرین، قصاص و دیت کا تعلق ان جرائم سے ہے جن کا ارتکاب براہ راست انسان کی جان پر ہو، اور اس طرح کے جرائم کی ابتداً دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جنایت علی النفس، یعنی کسی انسان کو جان سے مار ڈالنا۔ نمبر 2، جنایت مادون النفس، اس سے مراد کسی انسان کو زخمی کرنا یا اس کا کوئی عضو تلف کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اول ذکر یعنی جنایت علی النفس پر بات کریں گے۔ ناظرین، جنایت علی النفس یعنی کسی انسان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ملاحظہ ہو، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا۔ مائدہ آیت نمبر 32۔ جو کوئی کسی انسان کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ ناظرین، یہ آیت ہر انسان کے قتل کے بارے میں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جبکہ کسی بے گناہ مسلمان کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ مزید سخت وعید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ النساء آیت نمبر 93۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہم قتل کی اقسام پر بات کرتے ہیں۔ چنانچہ قتل کی 5 اقسام ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا اور قتل بالسبب۔ اب ہم ان 5 اقسام کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، قتل عمد۔ اس سے مراد کسی انسان کو ارادتاً اعلی قتل یا کسی ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے عموماً انسان قتل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، قتل شبہ عمد۔ اس سے مراد کسی انسان کو ارادتاً ایسی چیز سے مارنا جس سے عموماً قتل نہیں ہوتا، جیسے چھوٹا ڈنڈا، چھڑی، ڈھیلا، گھونسا یا تھپڑ وغیرہ مارا اور اس سے مضروب کی جان چلی گئی۔ نمبر 3، قتل خطا۔ ناظرین، قتل خطا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، خطا فی القصد۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دور سے شکار سمجھ کر نشانہ لیا لیکن وہ انسان تھا، یا کسی انسان کو حربی یا دشمن فوج کا سپاہی سمجھ کر نشانہ بنایا لیکن وہ اپنے ہی ملک کا شہری تھا۔ نمبر 2، خطا فی الفعل۔ اس سے مراد شکار کو نشانہ بنایا لیکن نشانہ خطا ہو کر کسی انسان کو جا لگا۔ ان دونوں صورتوں کا حکم قتل خطا کا ہے۔ نمبر 4، قتل شبہ خطا۔ قتل شبہ خطا سے مراد کسی سوئے ہوئے انسان نے کروٹ لی اور اس کے ساتھ سویا ہوا کوئی دوسرا شخص یا بچہ اس کے نیچے آ گیا اور دم گھٹنے سے مر گیا۔ نمبر 5، قتل بالسبب۔ اس سے مراد کسی ایسی جگہ پہ جو اس کی ملکیت نہیں ہے وہاں گڑھا کھود دینا یا کوئی پتھر رکھ دینا، اور پھر اس گڑھے میں گر کر یا پتھر سے اٹک کر کوئی انسان مر جائے تو اسے قتل بالسبب کہتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے قتل کی ان 5 اقسام کی کیا سزائیں مقرر کی ہیں۔ چنانچہ قتل عمد میں قاتل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ہوگا اور اس سے قصاص لیا جائے گا۔ قتل شبہ عمد میں
قاتل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہگار ہوگا، اس پر کفارہ دینا لازم ہوگا، اور اس کے عاقلہ پر دیت مغلظہ لازم ہوگی۔ قتل خطا، اس میں قاتل پر کفارہ دینا لازم ہوگا اور اس کے عاقلہ پر دیت لازم ہوگی۔ قتل شبہ خطا، اس میں بھی قاتل پر کفارہ لازم ہوگا اور اس کے عاقلہ پر دیت لازم ہوگی۔ اور پانچواں قتل بالسبب، اس میں صرف عاقلہ پر دیت لازم ہوگی۔